حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں آپ یہ خیال فرمایا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے کہ میں نہ جانے کس ولی کے قدم پر ہوں، یعنی کہ یہ حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا جان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پر میرا قدم ہے، یعنی میں قدم پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ تو اسی طرح سے جملہ اولیاء کرام، خواہ وہ غوث ہوں یا قطب، نقبہ میں ہوں یا نجبہ میں، صالحین میں ہوں یا اولیاء کاملین میں، ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے ماتحت ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے تعلق سے اپنے بارے میں اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ میں اللہ جانے کس نبی کے زیر قدم ہوں۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید حضرت شیخ تنگ رکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکہ شریف حضرت شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد سنو وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ جو کہیں وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ چنانچہ یہ حضرت شیخ نجم الدین پورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت کا سلام عرض کیا تو حضرت شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا، تمہارا آفتاب پرست آج کل کیا کر رہا ہے یا کیسے ہے؟ حالانکہ یہ جواب سن کر حضرت کے مرید کو اس پیغمبر کو، اس پیغام لانے والے کو، چونکہ وہ آپ کا مرید تھا اور اپنے پیر کے تعلق سے آفتاب پرست یہ لفظ سن کر کے ظاہر سی بات ہے کسی بھی مرید کو تکلیف ہوگی، تو ان کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا لہٰذا وہ خاموش رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا آفتاب پرست کیا کر رہا ہے، اور تمہارا آفتاب پرست آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب سن کر کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میرا عقدہ حل ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم بنایا ہے، ان کے قدم پر چلنے والا بنایا ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جتنی آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئی، زیادہ تر کرامتیں ایسی ہیں کہ جو اس بات پر داعی ہے، اس بات کو بتاتی ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مختصراً۔ ایک واقعہ تو یہ کہ حضرت قصبہ سنجھولی سے واپسی میں قصبہ سکندر پور میں پہنچے تھے اور ایک صحیح النسب سید حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ ان سے محو گفتگو تھے کہ اسی اثنا میں ایک عورت
اپنے لڑکے کو لے کر کے حاضر ہوئی جو بالکل جاں بلب تھا، اور وہ عورت آپ کی بارگاہ میں رونے رونے اور گڑ گڑانے لگی، آہوزاری کرنے لگی، گریہوزاری کرنے لگی اور عرض کرنے لگی کہ حضرت میرا ایک ہی لڑکا ہے، آپ میرے اس لڑکے پر نگاہ کرم فرما دیجئے، اور یہ آپ کرم کر دیجئے کہ میرا یہ لڑکا بچ جائے۔ آپ نے نگاہ توجہ فرمائی تو آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مائی، تیرے لڑکے کا ایک ایک سیکنڈ پورا ہو چکا ہے، اب تیرے لڑکے کا کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت چونکہ انتہائی عقیدت مند تھی اور اولیاء کرام کے اوپر اس عورت، اس خاتون، اس بڑھیا کے دل میں اعتقاد کلی تھا مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے، چنانچہ اس عورت نے، اس بڑھیا نے عرض کیا، اے مخدوم، یا تو میرے لڑکے کو جلا دیجئے، بچا لیجئے، جلا دیجئے، یا نہیں تو میں ابھی خودکشی کرتی ہوں۔ میرے دوستو، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ بڑھیا کا یہ جواب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے لڑکے کی عمر تو ویسے پوری ہو چکی ہے، لیکن جب تیرا یہ حال ہے تو تیری آہوزاری کو دیکھ کر کے میں اپنی عمر کا 10 سالہ حصہ تیرے بچے کو عطا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 120 سال کی زندگی عطا کی ہے، میں نے 10 سال تیرے بچے کو عطا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس بچے کو اپنی زندگی کا 10 سالہ وقت دیا، اور اس بڑھیا سے ارشاد فرمایا، آج سے دن تاریخ آج کی نوٹ کر لے، آج کے 10 سال کے بعد تیرا لڑکا فوت ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، اسی طرح سے ایک واقعہ عرب ملک کے سفر کے دوران جامع مسجد دمشق کے اندر آپ تشریف فرما تھے کہ وہاں بھی ایک بڑھیا اپنے 12 سال کے لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی، اور اس نے آپ کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد گریہ و زاری آہ و بکا شروع کر دیا۔ وہاں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سخا اور آپ کی کرامت کہ وہ بچہ، وہ نوجوان لڑکا، 12 سال کا لڑکا آپ کی بارگاہ میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی ماں کی گریہ و زاری کو دیکھا تو آپ کو اس کی گریہ و زاری پر ترس آ گیا، اور آپ نے اس بچے کے قریب جا کر ارشاد فرمایا، تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھیا، اور پھر وہ بچہ زندہ ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ اس کے بعد پورے شہر میں، دمشق میں شور برپا ہو گیا کہ ایک مخدوم اشرف آئے ہیں، اشرف جہانگیر سمنانی آئے ہیں، اور انہوں نے ایک مردہ بچے کو اپنی کرامت سے زندہ کیا ہے۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو آپ نے اپنے تمام احباب سے ارشاد فرمایا کہ اب چلو یہاں سے، یہ لوگ ہماری عبادتوں میں خلل اندوز ہوں گے، خلل ڈالیں گے، اس لیے اب یہاں رہنا ہمارا صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے لہٰذا آپ اپنے تمام احباب کے ساتھ آپ نے رخت سفر باندھا۔ میرے دوستو، یہ 2 کرامتیں ہیں کہ ان 2 کرامتوں میں ایک کرامت تو یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال اس بچے کو دیے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس 12 سال کے مرے ہوئے بچے کو زندہ فرما دیا۔ آپ مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا، اور یہی کرامت، یہی معجزہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے مردہ دلوں کو بھی رب کریم اولیاء کرام کی فیوز و برکات سے
زندہ و تابندہ فرما دے۔